فوج اور سیاستدانوں کے درمیان تنازعات کیوں ہوتے ہیں یا ان میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پارٹ 1 میں ہم نے یہ بتایا کہ کیونکہ فوج کا سرمایہ معاشی نقطہ نظر سے مونوپولسٹک اسٹیج پہ داخل ہو گیا ہے، تو یہ ایک وجہ ہے، اور مونوپولسٹک اسٹیج میں کلیش لازمی ہوتا ہے، اور اس میں ہم نے ایک مثال جو ہے وہ جرمنی کی، اٹلی کی، جاپان کی اور دوسرے ممالک کی دی کہ جب انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ برطانیہ اور فرانس نے ان کا جو سرمایہ ہے وہ مونوپولسٹک اسٹیج پر ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر لڑ کر انہوں نے گلوبل مارکیٹ میں اپنی جگہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن بہت سارے معاشی فیکٹر بھی، بہت سارے سیاسی فیکٹر بھی ہیں، جس میں ایک اہم مسئلہ پاکستان کی فورن پالیسی رہا ہے۔ کچھ ناقدین کا خیال ہے کہ لیاقت علی خاں سوویت یونین کا وزٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر انہوں نے سوویت یونین کا وزٹ نہیں کیا اور وہ پھر امریکہ گئے۔ کچھ لوگ ناقدین یہ کہتے ہیں کہ سوویت یونین سے انویٹیشن صرف امریکہ کی اٹریکشن حاصل کرنے کے امریکہ کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے منگوایا گیا تھا، کیونکہ انڈین نیشنل کانگریس کا آلریڈی رجحان سوویت یونین کی طرف تھا، تو پاکستان کے لیے نیچرل تھا کہ وہ مغربی بلاک میں جائے، اور پاکستان کی یہ شدید خواہش تھی۔ اور اس حوالے سے وینکٹ رامانی کی کتاب بھی ہے جس میں CIA رول ان پاکستان کے حوالے سے اس نے لکھا ہے کہ کس طرح غلام محمد نے جو ہے وہ امریکن عہدیداروں کو خط لکھے۔ خود لیاقت علی خان کی اگر آپ تقریر دیکھیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ پاکستان کی بڑی شدید خواہش تھی کہ وہ مغربی ویسٹرن کیمپ میں جائے۔ سوئس کینال پر جو ہمارا نقطہ نظر رہا، یہ پوزیشن رہی، کورین وار پہ جو ہماری پوزیشن رہی، ایون ویتنام وار کے دوران بھی ہماری جو پوزیشن رہی، وہ تقریباً اگر مغرب کے خلاف نہیں، اگر مغرب کے حق میں نہیں تھی تو مغرب کے خلاف بھی نہیں تھی، اس میں مغرب کی طرف ہمیں رجحان نظر آ رہا تھا۔ اسی طرح پہلا جو ملٹری پیکٹ ہوا، اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ خواجہ نازم الدین اس کے حق میں نہیں تھے۔ سیٹو اور اس کے بعد سینٹو جو ہوا، یہ دونوں پیکٹ بنیادی طور پر کمیونزم کے خلاف یا سوویت یونین کے خلاف تھے، جس کا پاکستان جو ہے وہ حصہ بنا۔ بالکل اسی طرح کولڈ وار میں پاکستان جو ہے وہ امریکہ کا اتحادی رہا۔ U2 کا مشہور واقعہ ہوا جہاں پر بٹا بیڑ کے ایئرپورٹ سے مبینہ طور پر امریکی ایک جاسوسی طیارہ اڑا، جس کو پکڑا بھی، اور کہا جاتا ہے کہ ماسکو کی عدالت میں اس نے کنفیس کیا کہ وہ پشاور سے بٹا بیڑ سے اڑا تھا۔ تو فورن پالیسی کے مسئلے پر جو ہے وہ اختلاف رہا سیاستدانوں میں اور اسٹیبلشمنٹ میں، اور اسی طرح آپ بعد میں اگر یہ دیکھیں کہ کولڈ وار کے دوران تو یہی رہا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارا زیادہ تر رجحان رہا، اور امریکی کیمپ میں ہم رہے۔ ہم نے بہت سارے انٹرنیشنل ایشوز پر جو ہے وہ پرو امریکن لائن لی، اور جو امریکہ یا مغرب کے جو معاہدے تھے جو سوویت یونین کے خلاف تھے، ملٹری پیکٹ تھا، سیٹو اور سینٹو جیسے، اس میں ہم نے جو ہے وہ شرکت بھی کی۔ اس کے بعد 79 کے بعد ہماری اور امریکہ کی خصوصاً بہت زیادہ قربت ہوئی، اور اس قربت کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ بہت زیادہ امداد بھی لی افغانستان کے مسئلے پر، ہم نے افغان مجاہدین کو سپورٹ کیا۔ 88 میں جب حکومت جب 86 میں ڈیموکریسی بحال ہوئی، اور 88 میں جب الیکٹڈ منتخب حکومت آئی آفٹر اے لانگ ٹائم، تو پھر بھارت کے حوالے سے شدید اختلاف ہوا، اور اس میں جو ہے وہ بے نظیر بھٹو کی بھی یہ خواہش تھی کہ بھارت سے تعلقات بہتر کیے جائیں، اور راجیو گاندھی ان کے دور میں یہاں پر آئے تو ان کے خلاف، بے نظیر کے خلاف ایک پروپیگنڈے کا محاذ کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد نواز شریف نے بھی یہ کوشش کی کہ انڈیا سے تعلقات بہتر کیے جائیں، اسپیشلی انہوں نے اپنے دوسرے دور میں جو ہے وہ انڈیا سے تعلقات بڑے بہتر کیے۔ واجپئی نے یہاں کا وزٹ کیا، لاہور ڈکلیریشن ہوا، اور نواز شریف کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان کسی طرح سینٹرل ایشیا سے کنیکٹ ہو، اور اس خطے میں جو ہے وہ ٹریڈ کو پروموٹ کیا جائے، لیکن نواز شریف کو بھی پھر اس حوالے سے ہٹایا گیا، اور پھر کارگل ہوا۔ تو فورن پالیسی پہ ایک یہ بڑا ایشو رہا۔ کچھ سیاستدانوں کی یہ بھی خواہش رہی کہ افغانستان کو اسٹیبلائز کیا جائے، اور افغانستان میں جو گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے پورا خطہ ڈسٹرب ہے، اس کو اسٹیبلائز کیا جائے۔ لیکن نواز شریف کو انڈیا سے قربت رکھنے کی وجہ سے، یا انڈیا سے تعلقات رکھنے کی وجہ سے، کئی مبصرین کا خیال ہے کہ انہیں ہٹایا گیا۔ نواز شریف پھر ایک طویل عرصے بعد جب واپس آئے،
تو اس میں بھی یہی ہوا کہ انہوں نے پھر ایک دفعہ کوشش کی کہ انڈیا سے تعلقات جو ہے وہ بہتر کیے جائیں، لیکن دیٹ آلسو ڈڈ ناٹ گو ڈاؤن ویل ود دی سرکلز ود ان دا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، اور وہاں پر بھی ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اور پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو پاکستان کی فارن پالیسی ایک بڑا عنصر رہی ہے، سویلین پولیٹیشنز کی بائی اینڈ لارج یہ کوشش رہی ہے کہ وہ بھارت سے تعلقات بہتر کریں، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھارت سے تعلقات اس طرح بہتر نہیں چاہتی۔ اس کا یہ آرگومنٹ ہے کہ جب کہ تک کشمیر کے مسئلے کا حل نہیں ہوتا اس وقت تک وہ تعلقات نارملائز نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب ملٹری ڈکٹیٹر خود اقتدار میں آتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھارت سے تعلقات نارملائز کریں، لیکن وہ سویلین لیڈرز کو تعلقات نارملائز کرنے نہیں دیتے، بلکہ وہ بڑی حد تک جاتے ہیں۔ جیسے جنرل ایوب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں انہوں نے انڈیا کو ایون جوائنٹ ملٹری کوآپریشن کا بھی پیشکش کی چائنا کے خلاف، اور چائنا سے یہ پرسیپشن غلط ہے کہ پاکستان کے تعلقات ہمیشہ بہتر رہے ہیں۔ پاکستان کے تعلقات بہت برے چائنا سے نہیں تھے، لیکن جب چین اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی ہے اس کے بعد پاکستان کے تعلقات بہت زیادہ چائنا کے ساتھ بہتر رہے، اور بعد میں پاکستان نے ایون چائنا اور امریکہ میں قربت بڑھانے میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا۔ تو جس طرح جنرل ایوب نے یہ ملٹری پیکٹ کی آفر کی، کوآپریشن کی آفر کی، جنرل ضیاء نے جو ہے وہ کرکٹ ڈپلومیسی کی، اور جنرل مشرف جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انہوں نے کارگل کیا تھا، وہ آگرہ چلے گئے، وہ ان سے پھر بات چیت کرنے لگے۔ پھر جنرل باجوہ نے بھی کوشش کی ان سے تعلقات بہتر کرنے کی، لیکن سیاستدانوں کا یہ شکوہ ہے کہ سیاستدانوں کو یہ کام کرنے نہیں دیا جاتا، اور سیاستدانوں کا عموماً فورن پالیسی میٹرز پر جو ہے وہ اختلاف ہوتا ہے۔ نواز شریف کا جو ہے وہ بھارت سے تعلقات کی بنیاد پر اس کو بہتر کرنے کے لیے، اسی طرح بے نظیر بھٹو کا بھی اس معاملے میں اختلاف ہوا۔ محمد خان جنیجو جنیوا ایکارڈ کی وجہ سے جو ہے ان کو اپنی وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تو جو فورن پالیسی کے میٹرز ہیں اس کی وجہ سے بھی سیاستدانوں اور فوج میں جو ہے وہ اختلافات ہوتے ہیں، جو بعض معاملات میں سیاستدانوں کے اقتدار سے انخلا پر منتہج ہوتے ہیں۔ تو یہ اس ڈیبیٹ کا پارٹ 2 تھا۔ ہم کوشش کریں گے کہ پارٹ 3 میں کوئی اور ایلیمنٹ اس میں لے کر آئیں۔